تحریک انصاف کے رہنماؤں کے اختلافات کافی عرصے پہلے تھے، لیکن اس دھرنے کے بعد کھل کر سامنے آئے۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ وہ مخالف تھا کہ دھرنا ڈی چوک پر نہیں دیا جائے۔ علی امین گنڈا پور بھی اس پر قائم تھے کہ کلثوم نواز ہاسپٹل سے آگے نہیں بڑھنا ہے، لیکن کارکنان بضد سے کہ ڈی چوک جانا ہے۔ ڈی چوک ریڈ زون تھا اور اس میں داخل ہونا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن جو حکمت عملی پی ٹی آئی نے بنائی تھی وہ مکمل طور پر فلاپ ہو گئی۔ شوکت یوسفزئی کہتے ہیں کہ جو سیکریٹری جنرل بنائے گئے ہیں وکیل راجہ اکرم، وہ کہاں تھے، جبکہ دوسرے رہنما جن میں انہوں نے نام گنوائے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر علی کا، وہ کہاں تھے اور دیگر رہنما کہاں تھے؟ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے رہنما آگ بگولا ہوئے ہیں پنجاب کی قیادت پر، اور پنجاب کی قیادت آگ بگولا ہو گئی ہے پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کی قیادت پر۔ اس میں اب پارٹی کے اندر انتشار کی جو فضا پہلے تھم گئی تھی اب کھل کر آیا ہو گئی ہے، اور جسے شیر افضل مروت کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور کا کوئی قصور نہیں، اس سے کارکنان اکسا رہے تھے کہ آپ ڈی چوک ریڈ زون میں جائیں، جس کی بنا پر وہ غصے میں آ کر وہیں سے نکل گئے۔ کیا غصے میں وہاں سے نکلنا کوئی درست عمل تھا؟ وہیں پر اعلان کرتے کہ دھرنا ہم ختم کر رہے ہیں، سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں، آئندہ جو بھی لائے عمل ہوگا آپ کو بتا دیا جائے گا، جو بھی آئندہ کی حکمت عملی ہوگی وہ بانی پی ٹی آئی سے پوچھ کر آپ کو بتا دی جائے گی، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اور بشرا بیگم، عمر ایوب اور جتنی بھی قیادت آئی تھی خیبر پختونخوا سے علی امین گنڈا پور سمیت، وہ ایسے نکل گئی اور کارکنان کو پیچھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ اب جتنا بھی دفاع کر لیں اپنا کہ ہم پر سختیاں تھی، یہ تھا وہ تھا، لیکن وہ کارکنان نہ پہلے سننے کے لیے تیار تھے نہ اب سننے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا جو کہہ لیں کہ مقصد تھا وہ پی ٹی آئی کے بانی کی رہائی تھی، اور رہائی عدالتوں کی جانب سے ہونی ہے۔ ایسے دھرنوں اور احتجاجوں میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی شاید ممکن نہ ہو، لیکن بے وفائی اور غداری کارکنوں کے ساتھ جو پی ٹی آئی کے مرکزی قیادت نے کی وہ قانونی نہیں ہے۔ یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں، اور اسی طرح پی ٹی آئی کے جو پہلے رہنما ہوا کرتے تھے، جیسے جہانگیر ترین ہوا، علیم خان ہوا اور دیگر جو رہنما تھے، اور عمران خان کی خود موجودگی میں وہ دل کھول کر خرچہ بھی کرتے تھے۔ اب خیبر پختونخوا حکومت خود مقروض ہے اور ان پر جو ہے وہ 600 ارب سے زائد جو ہے وہ قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو وہ حکومت جو ہے وہ 25,000 کوئی کہہ رہا ہے، کوئی 30,000 کہہ رہا ہے، کوئی 50,000 کہہ رہا ہے، کوئی 1 لاکھ بندہ کہہ رہا ہے۔ ان کی رہائش، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے واش روم جانا اور دیگر انتظامات بھلا خیبر پختونخوا حکومت کیسے کر لیتی؟ اور پی ٹی آئی کے فنڈز کے حوالے سے اگر کہا جائے تو علیمہ خان اور دیگر جو بہنیں ہیں عمران خان کی، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ زلفی بخاری نے پہلے ہی پی ٹی آئی کے نام پر جو فنڈ ریزنگ کی ہے اس میں بڑا ٹیکا لگا چکا ہے، اور اب کوئی اس نام پر یا پی ٹی آئی کے چندہ مہم میں خاصی دلچسپی نہیں لے رہا ہے، اور جس کو جہاں سے پہنچا ہے انہوں نے ڈنڈی دے ماری ہے۔